اس لیے میرے دوستوں بڑی چیز جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے. جب آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی تو پھر نفسانی تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دو ہی ہیں، مال اور مرتبہ. نفسانی دو ہی تقاضے ہیں، مال مرتبہ، مال مرتبہ. کہ مال آ جاوے مرتبہ مل جاوے، مال آوے مرتبہ مل جاوے. حضرت اس کو ملک و مال سے تعبیر کرتے تھے. یہ میرے دوستو یہ رگ باطل کی ہے. ہاں یہ رگ باطل کی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے اس کی دو حیثیتیں دی ہے. ایک مال کی حیثیت یہ دی ہے کہ یہ گزارے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کیونکہ آدمی ضرورت مند پیدا ہوا ہے، تو کھانا پینا کپڑا دوا سب چاہیے. اس کے لیے مال ہوتا ہے، حاجات کے لیے، ضرورت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ اس سے ضرورت پوری کی جائے گی، اور ضرورت پوری کرنے سے دین کے کام میں مدد ملے گی. جسے سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے، سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ سحری کھا کر روزے میں مدد حاصل کرو، یہ تعلیم ہے کہ سحری کھاؤ روزے میں مدد حاصل کرو. دوپہر کو آرام کرو، رات کے اٹھنے میں مدد حاصل کرو. کہ دوپہر کو سو جاؤ گے، آرام کرو گے تو رات کے اٹھنے میں مدد ملے گی. یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ دنیا کے وسائل اور اسباب کو اپنے دین کی قوت کے لیے استعمال کرو، اپنی ہوش کے لیے مت استعمال کرو. کہ دنیا کے وسائل کو، دنیا کے اسباب کو کس کے لیے؟ اپنے دین کی قوت کے لیے استعمال کرو، تو پھر دنیا دین بن جائے گی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس طرح ابو موسیٰ اشعری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا. دونوں کو یمن کا ذمہ دار بنایا تھا. ان کے الگ الگ ایریے تھے، ایک ایریے کا یہ ذمہ دار، ایک ایریے تھا، اور وہ ملتے رہتے تھے، آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے تھے اپنی ذمہ داریوں کا، کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو. اس لیے کہ مذاکرہ ضروری ہے، ملنا اور مذاکرہ کرنا ضروری ہے. کہ ملتے رہو گے تو مقصد میں مدد ملے گی، نہیں تو مقصد ہی چھوٹ جائے گا. مذاکرہ کرتے رہو گے تو صحیح طریقے پر قائم رہو گے. یہ ہوتا ہے. تو وہ ملتے رہتے تھے. ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے ابو موسیٰ اشعری. پوچھا کیا نظام ہے؟ انہوں نے اپنا نظام بتایا کہ میں تو ابو موسیٰ کہ میں تو نماز کے بعد سو جاتا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں سو جاتا ہوں عشاء کے بعد. وہ ابو موسیٰ اشعری کچھ اپنا پڑھا کر سو جاتے تھے کہ میں تو جلدی سو جاتا ہوں. پھر فرمایا کہ احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ میں اپنی نیند لینے کو اور آرام کرنے کو اسی طرح ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں جس طرح اٹھ کر نماز پڑھنے کو ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں. سمجھ بات آتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ روٹین ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے امت سے کہنا ہے وہ میں نے حیات الصحابہ میں کہہ دیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کہ میں سو جاتا ہوں اول شب میں، اور اس سونے میں مجھ کو ثواب کی ایسی ہی امید ہے جیسے اٹھ کر نماز پڑھنے میں امید ہے ثواب کی. کیوں کہ میرا یہ سونا اس لیے ہے تاکہ اٹھ جاؤں. تو اٹھنے کے لیے سوتا ہوں، سونے کے لیے نہیں سوتا. سونے کے لیے نہیں سوتا ہوں بلکہ اٹھنے کے لیے سوتا ہوں، کہ اس آرام کو اگلے عمل کے لیے ذریعہ بناتا ہوں کہ جلدی سو جاؤں تاکہ جلدی
اٹھ جاؤں. اور سنت بھی یہی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے تو سو جاوے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں بنانے میں اور عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے. عشاء سے پہلے کوئی نہ سوئے، عشاء کے بعد کوئی باتیں نہ کرے، غیر ضروری. حدیث بعد العشاء والنوم قبل العشاء، یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، تو وہ سو جاتے تھے. اور کہا کہ سونے میں میری مراد یہی ہے، اور مجھے سونے میں ثواب کی ایسی ہی امید ہے جیسے اٹھ کر کے عبادت میں امید ہے. کیوں؟ یہ سونا اس اٹھنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وسائل اور اسباب قرار دیا ہے تاکہ ان وسائل اور اسباب سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. ہاں، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. کیوں کہ دنیا کی دو حیثیت ہے. ایک اپنی ضرورت کے لیے اس میں وہ استعمال ہوتی ہے، دوسرا وہ زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے. متاع اور زینت دو لفظ قرآن نے دنیا کو دیے ہیں. یہ دنیا متاع ہے یعنی تمہاری ضرورت کی چیز ہے، اور یہ زینت ہے. اس کو ہم نے زینت دی ہے، تو زینت پالنے کے لیے نہیں دی ہے، زینت امتحان کے لیے دی ہے. زینت دنیا کی زینت یہ پالنے کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے کہ کون اس زینت کو دیکھتا ہے، کون مقصد پر آتا ہے. جی ہاں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ ہم نے دنیا کو زینت دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے اچھا عمل کون بناتا ہے اور زینت کی طرف کون جاتا ہے. کیونکہ زینت ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. جتنی زینت کے اسباب ہے وہ سب ترقی کے لیے ہے، مقصد کے لیے نہیں ہے. جی ہاں، مقصد تو دنیا سے آخرت بنانا ہے. مقصد کیا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے پھر قارون سے کہی تھی. پھر اللہ نے اس کو قرآن پاک میں اتار کر اس امت کو بھی کہا کہ تمہارے پاس جو جو دنیا ہے اس سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے، فانی سے فانی بنا رہا ہے. فانی سے فانی بنا رہا ہے. جو پہلی شکل تھی وہ بھی فنا ہوگی، جو دوسری شکل بنائی ہے کہ وہ بھی فنا ہوگی. کہ فانی سے فانی بنانے والا وہ سمجھدار نہیں ہے، فانی سے باقی بنانے والا وہ نادان ہے. وہ دانا ہے کہ اس نے فانی سے باقی دانے سے دانا لگایا اور فصل تیار ہو گئی. یہ سمجھداری کی بات کی. ڈالے دانا کھیت میں ڈالے اور کیا ہو گیا؟ فصل تیار ہو گئی، منو ٹنو مال آ گیا. ہاں، یہ سمجھداری ہے. اس نے کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ دین پر اور دین کے تقاضوں پر چلانے والی بڑی طاقت وہ آخرت کی فکر ہے. جی ہاں، اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی چیز گھس گئی تو یہ مصیبت ہو گئی. اس لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ دین پر کوئی مصیبت نہ آوے، دین سلامت رہے، دین سلامت رہے، دین ترقی کرے. اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا. یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آوے. عباس ابن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا مانگوں اللہ سے؟ فرمایا عافیت مانگو. کیا مانگو؟ عافیت مانگو. پھر پوچھا یا رسول اللہ اللہ سے کیا مانگوں؟ عافیت مانگو. پھر پوچھا کہ عافیت مانگو دنیا آخرت. کیوں کہ عافیت ہوگی تو آدمی کام کر لے گا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. نہیں تو نقصان آئے گا. دنیا کے کام میں بھی دین کام میں. لیکن دین کے کام کا نقصان اور دنیا کے کام کا نقصان میں فرق ہے.
دنیا کا کوئی نقصان آ گیا تو اس کا بدل ہو جائے گا، اس کا بدل ہو جائے گا۔ دین میں نقصان آیا کہ اس کا بدل نہیں ہوگا، وہ خسارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ اس لیے کہ اپنے دین کا نقصان کسی حال میں قبول نہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ تجل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ ہو۔ یہ چلتی رہتی ہے۔ تو دین پر مصیبت، دین کو مصیبت سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ دین پر مصیبت سے بچنے کا راستہ دین والوں کا اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ کہ جتنا ان کے اندر اخلاص ہوگا ان کے دین پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، مصیبتیں ہمیشہ اغراض کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہاں کہ بھائی کس طرح کرے، جوتا تو تنگ ہو رہا ہے، پاؤں نہیں لے رہا ہے اس کو، تو وہ جوتا کوئی پہنے گا؟ وہ کوئی پہن کے چلے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں چل سکتا، جوتا تنگ ہے۔ ایسے دین میں تنگی ہوئی تو دین پر نہیں چل سکیں گے۔ تو کہا تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو تنگی نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو وہ ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہے تو پھر دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے۔ ان کان مع راجل مع راجل وان کان مع راکب مع راکب، کہ ہم کو پیدل چلنے والوں کے ساتھ پیدل جاؤ تو میں تو پیدل چلا جاؤں گا، مجھے سواری ہو کر جاؤ میں تو سوار ہو کر، مجھے تو جانا ہے اللہ کے کام پر۔ چاہے مجھے ان کہ سوار ہو کر جاؤ تو میں سوار ہو کر جاؤں گا، کہ نہیں سواری نہیں پیدل جاؤ تو پیدل چل جاؤں گا، مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ سوار ہو کر جاؤں، بڑا بن کے کروں، چھوٹا بن کے کروں، یہ مصیبت، یہ مصیبت۔ اس لیے کہا کہ مخلص ان کا نام راجل مع راجل وان کان مع راکب مع راکب، کوئی تو سوار ہو کر جاؤں، سوار ہو کر جاؤں گا، پیدل جاؤں تو پیدل جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے تو جانا ہی جانا ہے، مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو ایسے آدمی پر کوئی تنگی نہیں آئے گی، اس کی اخلاص کی وجہ سے اس کے لیے ہر وقت راستہ کھلا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ تو مذہب میں تنگی نہ آنے کا ایک ذریعہ مخلصین کا اخلاص ہے۔ پھر ان کے لیے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تناؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس میں ان کا نہیں کہ پیدل چل جاؤں گا، سواری سواری جانا ہی جانا ہے۔ تو دین میں تنگی نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کیا کہ اخلاص ہے، کام کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، پھر کوئی تنگی نہیں ہے، پھر کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ آخرت کے کاموں میں اللہ نے ناگواریاں رکھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے راستے میں ناگواریاں ہیں اور جہنم کے راستے میں خواہشات ہیں۔ جہنم کے راستے میں خواہشات ہیں، منشاہیاں ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، یہ جنت پر وہ ناگواریوں کے پردے ہیں، اپنے نفس کے خلاف کرنا، ہاں، اور اپنے آپ کو پابند کرنا، جو کہے ہے وہی کرنا، دوسرا نہیں کرنا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہاں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ جو حکم ہوگا میں وہی کروں گا۔ مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ جنت تو متواضعین کی جگہ ہے، متکبرین کی جگہ نہیں۔ کس کی جگہ ہے؟ متواضعین، اپنے آپ کو پست کرنے والے، اپنے آپ کو نیچا کرنے والے، اپنے آپ کو تابعداری کرنے والے، یہ جنت ان کی جگہ ہے، متواضعین کی جگہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ایک تو بسط اس طرح ہوگی کہ بھائی اخلاص ہے،
جو کہو گے میں وہی کروں گا، اس سے آگے کس آگے نہیں کروں، بھائی اتنا ہی فرمایا ہے۔ میں نے کہا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا بیٹھ جائیے، تو عبداللہ بن مسعود نے دروازے پر سنا تو وہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ دیہاتی آدمی نہیں ہے کہ دروازے پر بیٹھ جائے، کہ دیہاتی ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، وہ دیہاتی نہیں ہے، امت کا بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ دروازے پہ بیٹھ گئے کہ کیوں کہ بیٹھنے کا حکم سنا تو نبی کے حکم کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے حکم سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، کہا تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی نے سنا اپنے محلے میں تو وہ محلے میں بیٹھ گئے، عبداللہ بن رواحہ بیٹھ جائیے دوسرے موقع پر، تو وہ محلے میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ عبداللہ بن رواحہ تو محلے میں بیٹھ گئے، آپ نے یہاں بیٹھنے سے فرمایا، وہ وہاں بیٹھ گئے آپ کے حکم کی وجہ سے۔ حضور نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کا جذبہ اور بڑھائے۔ تو میں نے کہا ایک تو میرے دوستوں اخلاص کی کوئی تنگی نہیں ہے مذہب میں، اخلاص ہے، کام کرنا ہے، جو حال ہو، جو طے ہو، جو بات ہو، جو حق ہو، وہ میرا سرمایہ۔ کہ مسلمان کے ایمان کی وجہ سے اس کا سرمایہ حق ہے، وہ حق کو چاہتا ہے، جو حق ہے وہ ہم کو دے دو بس، آگے آگے کچھ نہیں۔ کافر اس کا سرمایہ باطل ہے تو وہ اپنے ہوس سے تقاضے کرتا ہے کہ ہم کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کوئی تقاضا نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ مخلص ہے۔ تو اخلاص والوں کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، ان کے لیے ہر وقت راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ اللہ کے لیے کیا ہے، جو اللہ کے لیے ہوا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے، وہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اللہ کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بڑی ضرورت ہماری وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ دل کا رخ کس طرف ہے، اس کا رخ دل کا کس طرف ہے، ہماری طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، یا غافل ہے، کوئی رخ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ غافل ہے، کوئی رخ ہی نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ غفلت کا علاج کرو، غفلت کا علاج اللہ کا ذکر، غفلت کا علاج اللہ کا ذکر، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر غفلت دور نہیں ہوگی، کہ اللہ کا ذکر کرو، کہ اللہ کا ذکر، علم و ذکر دو صفتیں ہمارے کام میں ہیں۔ کیا ہے؟ علم و ذکر۔ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر علم کے عمل معتبر نہیں ہے۔ یہ دایاں ہے، بایاں ہے، جاننا پڑے گا نا، یہ دائیں سائڈ ہے، یہ بائیں سائڈ ہے، اس سائڈ پر چلنا ہے، اس سائڈ سے بچنا ہے۔ علم کا معنی یہ ہے کہ کرنے کی کرے، نہ کرنے کی نہ کرے، اس کو علم کہتے ہیں۔ علم اس لیے اترا ہے کہ کرنے کی کرے اور نہ کرنے کی نہ کرے۔ پہلے اللہ نے عقل دی ہے، پھر علم دیا ہے۔ پہلے کیا دیا؟ کیونکہ عقل نے وغیرہ نہیں سمجھے کہ پاگل ہے، بچہ ہے، وہ کیا سمجھے، تو پہلے عقل دیتے ہیں پھر علم دیتے ہیں، تاکہ نفع نقصان سمجھے، صحیح غلط سمجھے۔ تو ہمارے ہاں علم و ذکر ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ جتنا پھرنا پھرانا ہے وہ الف با تا کے درجے میں ہے۔ مولانا جیسا فرماتے تھے قافلوں کی نقل و حرکت ہمارے کام میں الف با تا کے درجے میں ہے۔
یہ آخری فائنل نہیں ہے، خروج فائنل نہیں ہے، خروج ابتدا ہے۔ خروج کیا ہے؟ تو ابتدا تو ہونی چاہیے، الف با تا تو پڑھنا چاہیے، ورنہ قرآن کیسے پڑھے گا جب الف با تا ہی نہیں پڑھے گا تو؟ لیکن کیا الف با تا میں ہی رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے؟ جی ہاں، کہ الف با تا تو ہونا ہی چاہیے ورنہ آگے کہیں جائے گا، لیکن کیا الف با تا میں ہی رہنا ہے؟ نہیں، الف با تا میں رہنا، الف با تا تو ابتدا ہے، اور ابتدا کے بغیر انتہا ہوتی نہیں ہے، وہ موقوف علیہ ہے، اس پر مسئلہ موقوف ہے کہ الف با تا بھی نہیں پڑھی، ابھی سی ڈی بھی نہیں پڑھی تو کیا کرے گا؟ نام بھی لکھنا نہیں آئے گا۔ ہاں، تو یہ تو ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ حرکت دی ہے۔ ہجرت بھی آتی ہے، اس میں نصرت بھی آتی ہے۔ حرکت میں امت کو ایسی حرکت دی ہے جیسے چکی کو آپ حرکت دیتے ہیں۔ چکی کو حرکت دیں گے تو چاروں طرف آٹا گرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرکت ہوگی تو چاروں طرف ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے مذہب کی مثال چکی کی ہے، مذہب کی مثال کہ یہ چکی چلے گی۔ جی ہاں، تو چکی چلنا تو ضروری ہے، ورنہ آٹا کیسے بھرائے گا؟ ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ پہلے دن سے جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کام پہ لگا دیتے، یہ تو اپنے خاندان کو سمجھا، اپنے قبیلے کو سمجھا، اپنے قوم کو سمجھا، اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کو تعلیم بھی دیتے تھے کہ اس کو دین سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ، اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو سنتیں سکھاؤ۔ جی ہاں، کیوں کہ اگر سیکھا ہوا نہیں کو تو کیا سکھائے گا؟ وہ خود سیکھا ہوا نہیں کیا ہو سکھائے گا؟ تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہے حرکت، کہ حرکت یقین کے ساتھ ہے، حرکت عبادت کے ذوق شوق کے ساتھ ہے، حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، حرکت حسن معاشرت کے ساتھ ہے، حرکت آخرت کی فکر کے ساتھ ہے، حرکت قربانی کے ساتھ ہے۔ ہر نمبر دوسرے 5 نمبروں سے ملا ہوا ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ دکان میں جس طرح آئٹمیں رکھی جاتی ہے الگ الگ، وہ تو تجارت کے لیے ہے، اور دعوت تو پورے دین کی ہوتی ہے۔ تجارت تو مختلف، کیونکہ مختلف حاجتیں ہیں، کوئی دوا لینے آئے گا، کوئی کچھ پھل لینے آئے گا، تو وہ سب آئٹمیں الگ الگ رکھتا ہے۔ تو حضور فرمان میرے اوپر یہ وہی نہیں ہے کہ میں تاجر بنوں، تو ہمارا روح تاجروں کا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا روح کیا ہے کہ ہمارا روح تو معلموں کا ہے، استادوں کا، اور سکھانا۔ یہ امت معلم ہے، دوسروں کو سکھانے والی ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے علم و ذکر ان پر ختم ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ علم و ذکر ان پر ختم ہوا۔ اس لیے صحابہ کرام میرے دوستو اپنی دعوت میں یقین کو بھی جانتے تھے کہ یقین کے ساتھ یہ دعوت دینی ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی دین میں کامیابی ہے، اور کوئی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا کہ اس کی وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ کے نقصان میں گیا۔ تو دین تو یہی ہے، اس لیے دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ چونکہ ان پر آزمائشیں آئی، امتحانات آئے، اچھے بھی اور برے بھی، لوگوں نے عہدے بھی پیش کیے، درجے بھی، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو دین چاہیے۔ لوگوں نے تکلیفیں بھی دی تو کوئی بات نہیں، ہم کو تو دین چاہیے۔ آزمائش ہے تو اس میں وہ پورے ہوتے، کیوں؟ اس یقین کے ساتھ کہ حق یہی ہے، اسی میں کامیابی ہے، یقین کے ساتھ۔ اور یقین کے علاوہ ان کی زندگیوں میں عبادت کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے، ضروری عبادتیں کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے، عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی لمبی عمر تھی؟
تو وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے اور اپنا کام تو کرتے ہی تھے، وہ صبح بھی، شام بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، جیسا انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا عبادت کے شوق کے ساتھ دین کا کام۔ صحابہ کو بھی اللہ نے فرمایا تراہم رکعن سجدا، آپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، یہ باطل کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم ان کو دیکھو گے رکوع میں سجدوں میں۔ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ یہ دو رکن ہیں۔ رکوع سجدہ صرف نماز میں ہے اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ رکوع سجدہ حج میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے کہ نہیں ہے؟ رکوع اور سجدہ نماز کی امتیازی صفت ہے۔ جتنا رکوع سجدہ صحیح ہوگا اتنی نماز صحیح ہوگی۔ تعدیل ارکان وہ رکوع، تو ان کی یہ صفت آئی کہ آپ ان کو رکوع میں اور سجدوں میں دیکھو گے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے۔ کیونکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہے، دعوت غفلت کے لیے تھوڑی ہے۔ یہ دعوت میں لگ کر غافل ہو گئے، 2 سنت 3 وتر چلو، ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہاں بلکہ دعوت کا نمبر آیا تو دعوت میں بھی پورے اتر گئے، ہجرت کا نمبر آیا تو ہجرت میں پورے اتر گئے۔ ہجرت میں ایسے پورے اترے کہ اللہ نے مہاجرین کو صادق کہا، یہی سچے ہیں۔ ہاں اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین کو کہا ہے کہ سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ کہ مہاجرین، ان کو کوئی چیز آڑے نہیں آئی، نہ وطن، نہ اولاد، نہ مان، نہ جائیداد، کوئی چیز آڑے نہ آئی۔ ہجرت کی، اس ہجرت میں وہ غریب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے۔ مالدار تھے، مال لے جا نہیں سکے، مال پر قبضہ کر لیا۔ بعد مرتبہ ابو سفیان وہ تو ابھی مشرک تھے، تو جو مہاجر ہجرت کرتا اس کے مکان پر قبضہ کر لیتے اور بیچ دیتے۔ ہاں غریب ہو گئے، لیکن غریبی کے باوجود ہجرت میں اٹکام نہیں آیا ہجرت میں، اس لیے ان کو سچا کہا۔ یہ سچے ہیں کہ ان کو کوئی چیز اٹکاتی نہیں ہے۔ ان کو سچا کہہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے جیسے بن جاؤ۔ انصار مدینہ سے بھی کہا کہ ان کے جیسے بنو۔ انصار مدینہ نے ایک تجویز رکھی تھی حضور کی وفات کے بعد کہ ایک امیر ہمارا، ایک امیر ان کا۔ ہاں مشکل ہے، مشکل ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رہیں گی؟ ایک مسلح پر 2 امام کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ مسئلہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو سلجھایا۔ مسائل کے سلجھانے کا طریقہ ہے دوسرے کے فضائل کا اقرار کرنا، دوسرے کی بزرگی کا اقرار کرنا، اپنی ترجیح ثابت کرنا نہیں کہ نہیں ہمارا حق پہلا ہے، ہمارا حق، کہ دوسرے کی بزرگی، دوسرے کا کمال، اس کا اقرار کرو کہ ہاں کمال تو آپ کا ہی ہے، بزرگی آپ کی ہے، باقی مسئلہ یوں ہے۔ تو ابو کے کھڑے ہو گئے اور انصار کے جتنے فضائل قرآن حدیث میں تھے سب سنائے کہ تم پہلے میزبان ہو مسلمانوں کے بھی اور اللہ کے نبی کے بھی، اور تم نے اپنی نصرت کو ایثار تک پہنچایا۔ کہاں تک پہنچایا؟ ایثار۔ ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے احسان، ایک ہوتا ہے ایثار۔ یہ 3 درجے ہیں قربانی کے اور حق ادا کرنے کے۔ انصاف، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے، تو انصاف یہ تو ضروری ہے۔ دوسرا احسان ہے کہ اپنی طرف سے فائدہ پہنچایا اور اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور تیسرا ایثار ہے۔ ایثار کا معنی ہے کہ اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی تنگی تکلیف کا بھی خیال کیا، لیکن دوسروں کو دے دیا۔
اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے ایثار سے کام لیا, بہت اونچا ہے, اللہ نے ان کی تعریف کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا اقرار کیا کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں, تمہارا درجہ ہے, تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی ہے, مسلمانوں کو آسرا دیا ہے, ہاں وغیرہ وغیرہ. باقی ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے فرمایا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں, یہ لوگ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. اور ساری دنیا کے لوگوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ, نہ کہ تم اپنا مرتبہ مانگو, ایسا نہیں ہے. تم نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اب ہمارا ساتھ دو, تو پھر ہم آپ ایک ہو جائیں گے, ہماری طاقت ایک ہو جائے گی. اور تم اپنے درجے پر رہو گے, جیسے حضور کے زمانے میں تمہارا درجہ تھا وہی درجہ رہے گا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو ہے وہ تو مہاجرین میں سے ہوگا, کیونکہ حضور مہاجرین میں سے تھے, تو خلیفہ جو ہوگا وہ مہاجر ہوگا. تو جس طرح حضور کو ساتھ دیا تھا اس طرح ہمارے ساتھ دو. تو انصار کے سبندھ میں بات آ گئی کہ ہماری بات غلط تھی, کہ ہم نے اپنے آپ کو امیر بننا بنایا تھا, کہ ہمارا مقام امیر کا نہیں ہے, ہمارا مقام انصار کا ہے, نصرت کا ہے. تو میرے دوستوں دو ہی درجے ہیں, ایک ہجرت, ایک نصرت. ہجرت تو ختم ہو گئی مکہ فتح ہونے کے بعد, اب ہجرت نہیں ہے, اب کیا ہے کہ نصرت ہے. اب نصرت ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو, جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو, اس کو قوت پہنچاؤ. اس کی طرف کوئی نقصان آ رہا ہے تو اس کے نقصان کو دفع کرو, لیکن کام کو بگڑنے نہ دو, نصرت کرو. تو نصرت کا فریضہ ہمارے اوپر قائم ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, کیونکہ انصاری ہونے سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے امت میں, یا مہاجر ہے یا انصار ہے. تو ہجرت تو ختم ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, تو اب کیا رہا نصرت رہی. اس لیے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. اس لیے اب ہر مسلمان کے لیے شرف یہ ہے کہ وہ اپنے دین کا مددگار بنے, رکاوٹ نہ ڈالے. رکاوٹ ڈالنا حضور کے زمانے میں منافقوں کا کام تھا. وہ طرح طرح کے ہیلے بنا کر رکاوٹیں ڈالتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے. پھر وہ نفاق ختم ہو گیا, اب کوئی منافق نہیں ہے. حضور کے بعد کوئی منافق یا مسلم ہے یا کافر ہے, ختم. تو نفاق ختم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کی طرف سے بہت برداشت کیا, لیکن وہ ختم ہو گیا. اب کون ہے, یا ایمان ہے یا کفر ہے. اب کوئی اس کا درجہ اٹھ گیا. تو جب ایمان ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے, تو ایمان کے دو تقاضے ہیں. ایمان کا ایک تقاضا اطاعت ہے. کیا ہے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رسول پر ایمان لائے, یعنی آپ کی اطاعت کریں گے. اور کیا ہے کوئی؟ بالکل نہیں. پیغمبر جو آتے ہیں وہ اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں. ہاں, وہ کوئی اپنی قوم بنانے میں, اپنی پارٹی بنانے میں, اپنا وطن بنانے میں اس لیے نہیں آتے. یہ تو باطل کی چیزیں ہیں. اپنی قومیت, اپنی وطنیت, اپنا رنگ, اپنی زبان, اس پر دنیا میں جھگڑے ہیں آج. اس پر دنیا میں آج جھگڑے ہیں کہ ہماری قوم کا ہے, ہمارے وطن کا ہے, ہماری زبان کا ہے, ہمارے رنگ کا ہے. کہ یہ باطل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حق دعوت سے تمام باطل رگوں کو کاٹ دیا. جس طرح ذبیحہ ہوتا ہے نا, وہ اللہ کے نام پر کٹتا ہے تو اس کی 4 رگیں کٹ جاتی ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. 2 بڑی بڑی رگیں ہیں اور ایک کھانے پینے اور سانس کی نالی ہے. یہ کٹ جائے تو وہ جانور اللہ کے نام پر حلال ہو جائے. اس طرح کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے جتنی باطل کی رگیں ہیں وہ سب کٹ جائے. کہ ہماری کوئی قومیت نہیں ہے, ہماری کوئی وطنیت نہیں ہے, ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے, ہماری کوئی زبان نہیں ہے, ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے, تو پھر کون ہو کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں.
ہم تو اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت ہے، اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی نے نصرت کی دعوت دی ہے۔ نبی نے کیا دعوت دی ہے؟ نصرت کی دعوت۔ حضور مکے میں پھرتے تھے نا، من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے آسرا دے تاکہ میں اللہ کی بات پہنچاؤں، اور جو میرے ساتھ ایسا کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نصرت مانگی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ یہ نہیں کہ نبی کو نبی مان کے چھوڑ دیا کہ ہم نے آپ کو نبی مان لیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ ایسا ہے کہ نہ، کہ نبی کو نبی مان کر کے نبی کے کام میں مددگار بننا ہے، اطاعت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ ہاں، اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ رسول کی، اور اطاعت ہر حال میں کرنی ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا نہیں پرسوں، کہ اطاعت ہر حال میں کریں گے، وہی اطاعت معتبر ہے، وقتی نہیں۔ وقتی اطاعت منافقین کرتے تھے، ہاں، کہ اگر ان کی کوئی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، مصلحت نہیں ہے نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں تشریف لے گئے، ان کو پسند نہیں آئی تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر واپس آ گئے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ تو وہ اطاعت میں نہیں ہے وہ۔ ہاں، وہ جو مخلصین تھے وہ تو اطاعت پر جم گئے، تو جو ہوگا ہم تو اطاعت کریں گے۔ تو اس لیے اطاعت یہ تو ہر امتی پر ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے، دوسرا اپنے نبی کے کام کا مددگار بنے، جی چاہے تو جی نہ چاہے تو، کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم پوچھو کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمہ کوئی کام ہے؟ ہاں، مجھے کیا کرنا ہے؟ جیسے نوکر ہوتا ہے بھائی، میں نوکر بہت سے کھڑے نہیں رہتے، مزدور اپنے اوزار لے کر کے کہ بھائی کوئی کام ہو تو ہم تیار ہیں، کوئی کام ہو تیار ہے۔ کیوں کہ ہر آدمی کو دین کا کام اپنے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرنا ہے۔ جیسے روزی اپنے لیے کمانی ہے تو وہ اپنے آپ کو مزدوری میں پیش کرتا ہے کہ میں تیار ہوں، مجھے لے جاؤ۔ اس طرح ہر آدمی کو دین کا کام اپنے دین کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگوں کے لیے تو تجارت ہوتی ہے، وہ مال لاتا ہے اور اپنے مال سے نفع کماتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے کوئی نفع نہیں لینا ہے، ہمیں تو ایک امانت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ کہ اس کی کتنی حفاظت ہے کہ تمہارے پاس کتنا دین ہے، کتنا دین ہے؟ وہ قبر میں پوچھیں کہ کتنا دین ہے، تو دین کی حفاظت سے زندگی میں دین آئے گا، دین کی حفاظت سے زندگی میں دین آئے گا، دین کی استقامت سے زندگی میں دین آئے گا، اور دین کی نصرت سے دنیا میں دین پھیلے گا، دین کی نصرت سے دنیا میں دین پھیلے گا۔ اور یہ دونوں ذمہ داری ہے، اپنی زندگی میں کتنا دین آیا وہ اپنی استقامت سے آئے گا، کہ سیکھا بھی، سمجھا بھی، پوچھا بھی، یاد بھی کیا، عمل بھی کیا کہ یہ تیرا دین ہے، یہ تیرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اور دنیا میں کتنا دین آئے گا کہ وہ نصرت سے آئے گا، اس لیے کہ کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہو میں اس کا مددگار ہوں۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سبق پڑھتے تھے، تو ایک دن فرمایا، وہ انگریزوں سے لڑے ہوئے تھے ہندوستان آزاد کرنے کے لیے، تو فرمایا ہم تو انگریزوں کی مخالفت میں کوئی کتا بھی جاتا ہے تو کتے کا بھی ساتھ دیں گے، کیوں کہ وہ ہمارے کام میں مددگار ہوتے، کتا انگریزوں کو کاٹنے جا رہا ہے تو اچھا ہے، ہم تو کتے کا بھی ساتھ دیں گے، کیوں کہ ہمارے مقصد میں اس کی مدد ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے سامنے اپنا مقصد ہی ہو، اور اگر اپنی حیثیت ہوگی، مقصد نہیں ہوگا، اپنی حیثیت ہوگی تو ضرور اختلاف ہوگا۔ ہمیشہ اختلاف حیثیتوں نے کیا ہے، مذہب نے نہیں۔ مذہب تو ایک میٹھا پانی ہے، میٹھے پانی میں کس کو اختلاف ہوگا؟ اس کا پینا ضروری ہے، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، کھیتی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور تعمیر کے لیے بھی، ہر کام میں پانی۔ پانی کس کام میں؟ ہر کام میں۔ تعمیر کرنا ہو تو بھی پانی چاہیے، کھیتی کرنی ہو تو
تو بھی پانی چاہیے، پیاس لگی ہے کہ تو بھی پانی چاہیے، پانی کے بغیر آبادی ہی نہیں ہے۔ تو پانی کی تو ہر وقت ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے دین و ہدایت دیا ہے وہ تو بارش کے پانی کی طرح سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرے، وہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اور دوسرا اپنے دین کا اپنے آپ کو مددگار بناوے تاکہ دنیا میں دین کو جگہ ملے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں، اور یہ دونوں ذمہ داریاں آخرت کے لیے کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہمارے سامنے تو آخرت ہے، ہم تو آخرت کے لیے جو بھی کام مجھے کہا جائے گا میں آخرت کے لیے کروں گا، میری آخرت بنے گی۔ کیوں کہ جس سے آخرت نہیں بنی اس کا تو زبردست نقصان ہوا کہ اپنی دنیا اپنے دین کے ذریعے سے دنیا بنائی، کہ یہ سب زیادہ محروم ہے جو دین کے ذریعے دنیا بنا رہے، دین کے ذریعے دنیا بنا رہے، یہ سب زیادہ محروم ہے کہ دین کے لیے دین کے ذریعے دنیا سے نہیں بنانی، بلکہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہاں، دنیا وسائل اور اسباب ہے، اور اسباب کسی طاقت کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو دین کی مدد کے لیے دیے کہ دین میں چلنے کے لیے اپنے اسباب سے مدد حاصل کرو، اور دین کی مدد بھی کرو تمہارے اسباب سے، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ ہجرت کا دروازہ مکہ فتح ہونے کے بعد بند ہو گیا، وہ ہجرت فرض تھی، مکے سے مدینہ جانا، وہ ختم ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، وہیں اسلام آ گیا۔ اس لیے مکے والوں نے بعد مسلمان ہوئے نہ، یہ انہوں نے کہا ہجرت کرے کہ نہ بھائی ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت ختم ہو، لیکن نصرت کہ وہ نصرت باقی ہے۔ ہاں، کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، اور جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ نصرت کے لیے دیے ہیں۔ اس کے لیے کہ مسلمانوں کا مال جان کہاں لگے گا؟ کہ سب سے پہلے اعلاء کلمۃ اللہ پر لگے گا۔ مسلمان کی جان مال سب سے پہلے کہاں لگیں گے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے۔ یہ اللہ کے دین کے امانت دار ہیں، جی ہاں، تو ان کے جان مال سب سے پہلے اعلاء کلمۃ اللہ پر لگیں گے۔ دوسرے نمبر میں اللہ کے فرائض ادا کرنے پر لگیں گے۔ مالدار ہے تو زکات دے پوری، حج پورا کرے، تندرستی ہے تو تندرستی والی عبادت کرے۔ ہاں، تو فرائض ادا کرنے کے لیے ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، فرائض ادا کرنے کے لیے، اور تیسرے نمبر میں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں، کہ میری جان مال سے دوسروں کو نفع ہو جائے، کہ نبیوں کے اخلاق ہے، مجھے کسی سے نفع نہیں لینا ہے۔ تو تیسرے نمبر میں حسن معاشرت، کہ میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، کسی کو میری طرف سے نقصان نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر میں کہ اپنی جان مال سے اپنی ضرورت پوری کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو اپنے اسباب سے، تاکہ کسی کے محتاج نہ بنو، کیونکہ سوال کرنا اسلام میں منع ہے، کسی سے مانگنا، کسی سے امید رکھنا، کہ یہ منع ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کماؤ، کیا کرو؟ کماؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، اور ضرورت کے بعد جو بچے اسے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اب تک کہ آخرت بن جائے۔ یہ پروگرام ہے جان مال کا، جی ہاں، کہ کماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کی ترغیب دیتے تھے کہ مانگنا منع ہے، لوگوں کے مال پر لالچ کرنا منع ہے۔ مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال آتا تھا تو رد کر دیتے تھے، یا ضرورت کے بقدر لے لیتے۔ ایک آدمی آیا تو ایک میڈا لایا، شہد لایا، گھی لایا، کہ ہدیہ لایا ہوں، تو گھی اور پنیر لے لیا اور میدا واپس کیا۔ جی ہاں، واپس کر دیا۔ جی ہاں، کیوں کہ ہم کو حکم ہے کہ اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان مصرفوں پر خرچ کریں، اللہ کے کلمے پر، اللہ کے فرائض ادا کرنے پر، مخلوق کی خدمت پر، اپنے حاجت پر کہ کمائیں گے۔ ہاں، صحابہ کماتے تھے، کمانے کی ترغیب دی جاتی ہے، کسی کا محتاج نہ بنے۔ یہ دین ہے۔
تو اس سے میرے دوستوں آدمی ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا. بھائی اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، اپنا خرچ کرتا ہوں، اور جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کے دین پر لگاتا ہوں. تو مسلمان کے دین میں یہی ہے کہ اپنے دین میں استقامت پیدا کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے کا جو خروج ہے وہ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہے. اس سے یہ شعور پیدا ہوگا، یکسوئی آئے گی آخرت کی طرف. اگر خروج سے آخرت کی طرف یکسوئی نہ آئی، دوسری چیزیں پیدا ہو گئی، تو سمجھو دواؤں نے ریلیشن کیا ہے. تھی دوا لیکن دوا نے الٹا اثر کیا ہے کہ خروج سے دنیا داری پیدا ہو گئی. ہاں، اس سے دنیا داری پیدا ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا میں پھرتا ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. جی ہاں، تو مال بھی نظر آتا ہے، مرتبہ بھی نظر آتا ہے. لوگ عزت کریں گے تو مرتبہ نظر آئے گا. نہیں، امیر صاحب، ہاں، یہ لوگ عزت ہے. حالانکہ وہ عزت تو کام کی وجہ سے تھی یا اس کی ذات کی وجہ سے تھی؟ بولو. نبی ہوتا ہے کہ اس کی عزت اس کی ذات کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا. باقی میں اور آپ کہ ہماری عزت اس کام کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم کو کون پوچھتا؟ تو ہماری عزت جو ہے وہ کام کی وجہ سے ہے. لیکن جب یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ عزت وہ اپنی ذات کا حق سمجھتا ہے. پھر یہ جھگڑے کی بات ہو گئی. ورنہ تو ہم کے اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام کرو. بس جہاں ایمان آوے وہاں اکرام ہے، جہاں ایمان وہاں اکرام ہے. لیکن جب یہ بات نہیں ہوگی تو پھر دوسری بات پیدا ہو جائے گی. ہاں، اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے کے نکلنے کا بڑا اثر کہ ہمارے اندر اپنے کام کے لیے اور آخرت کے کام کے لیے یکسوئی آ جائے. بھائی ہم تو اسی کام کے لیے ہیں، اسی کام کو کریں گے اور ہر حال میں کریں گے. کیونکہ حال تو امتحان کے لیے ہوتا ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہوتا. حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، وہ تو امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ تو گزر جائیں گے. جس زمانے گزر گئی، تندرستی گزر گئی، بیماری آ گئی، بڑھاپا آتے ہیں، تو حال تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس حال میں کیا عمل کیا، وہ عمل باقی رہے گا، حال گزر جائے گا. حال پر مسئلہ نہیں ہے بلکہ عمل پر اور حکم پر مسئلہ ہے. اس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ہر حال کے اطاعت، تو وہ یکسوئی ہو جاتی ہے اللہ کے راستے میں پھرنے سے. اور ان کے اندر جو اصول ہیں کام کے، اس اصول میں تربیت کا اثر ہے. کس کا؟ تربیت کا اثر ہے. ان اصولوں کی پابندی سے تربیت ہوگی تو نفس میں صلاح آئے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے. جیسے کپڑے پاک رکھنا واجب ہے نہیں ہے، اور بدن پاک رکھنا واجب ہے نہیں ہے، نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ کپڑے ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے، عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسے نفس کی اصلاح ضروری ہے. اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر نفسانیت پھیلے گی. کیا پھیلے گی؟ نفسانیت پھیلے گی. دنیا کی تمام تحریکیں نفسانیت پر ہے. کس پر ہے؟ اپنی برتری، اپنے بڑائی، اپنے علاقے کی بڑائی، اپنے قوم کی بڑائی، اس پر ہے. وہ ہم تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. پہلا نمبر، یہ کون بڑا؟ اللہ بڑا، اور کوئی بڑا نہیں ہے. کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں بس. اور جب بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ کریں گے. اللہ جس میں راضی ہوگا وہ کریں گے، اللہ جس سے ناراض ہے وہ نہیں کریں گے. یہ ابدیت ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ ابدیت، بندہ پن. جو اللہ راضی ہے وہ کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، چاہے ہمارا جی چاہے نہ جی چاہے. تو اس لیے میرے دوستو حیات الصحابہ میں ہے کہ خروج عن شہوت، کہ نکلنا اللہ کے راستے میں خواہشوں میں سے نکلنا. کس میں سے؟ یا مکہ مدینے سے نکلنا، یا رائیون سے نکلنا،
دلی سے نکلنا، یہ مطلب ہے کہ شہروں میں سے گھروں میں سے نکلنا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اپنی خواہش میں سے نکل گیا. اب جو حکم ہوگا وہ کرے گا. جیسے جانور اس کو سکھاتے ہیں، گھوڑے کو بیل کو، پھر وہ اپنی خواہش پر نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں چلتا. وہ اپنی مرضی پر، مالک کی مرضی پر چلتا ہے. ہاتھی بھی ہمارے ہاں ہاتھی لے کے پھرتے ہیں وہ غیر مسلم، تو برابر بائیں سائڈ پر ہاتھی چلتا ہے. جیسے گاڑیاں چلتی ہیں، وہ تو اوپر سویا ہوا ہے، ہاں، اور یہ جا رہا ہے ڈولتا ہوا. اتنا بڑا جانور ہے. کیوں کہ اس میں تابعداری آ گئی. کیا ہے؟ تابعداری آ گئی. اس کو انقیاد کہتے ہیں. تابعداری ہو گئی. جو مالک کہے گا وہ کرے گی. اس کو اصلاح کہتے ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہو گئی تو اس کے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے. بس کیا ہوتا ہے؟ اور اصلاح نہیں ہوئی تو پھر دوسری باتیں پیدا ہوگی. ہاں، نزاع ہوگا. نزاع، اس کو نزاع کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزاع. نزاع آیا تو وہ عمل دنیا بن گیا. جس عمل میں نزاع آیا وہ عمل دنیا بنا، وہ دین نہیں. یہ لکھا علماء نے کتابوں میں کہ جس عمل میں نزاع آیا، جھگڑا آیا، وہ دنیا ہو گئی، وہ دین نہیں رہا. چاہے اپنے آپ کو دیندار سمجھا کرے، مگر وہ نزاع میں پڑا ہوا ہے. جی ہاں، اور اپنے کام سے الگ ہے تو کہ وہ نزاع، وہ دنیا دار ہے. کیونکہ نزاع دنیا میں ہی ہوتا ہے، دین کے کام میں نہیں. کوئی نبی دوسرے نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ کبھی نہیں. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے گا کہ وہ میرے بھائی ہے. حضور نے فرمایا. جی ہاں، سمجھے نہیں کہ یونس، حضرت یونس کا ذکر آیا کہ وہ یونس میرے بھائی ہیں، نبی ہیں. جی ہاں، تو ایسے یہ کہ دین کے کام کے جتنے شعبے ہیں، سارے تبلیغ ہو، تدریس ہو، تعلیم ہو، کہ وہ سب ہمارے شعبے ہیں. ہم اسی کو زندہ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. ہم خالی 4 مہینے والے نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 4 مہینے والے اور سال والے پیدا ہو جائیں، کہ نہیں، دین کی حفاظت کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے پیدا کرنا ہے. اس لیے دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو وہ ہمارا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میں افریقہ گیا تھا ان کے یہاں، کوئی بات آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور السلام تک ایمان مفصل میں تمام نبیوں پر ایمان ہے. یہ سب نبی سچے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے طریقے بھی سچے ہیں، ان کی دعوت بھی سچی، ان کا سچا تو سب نبیوں کو مانیں گے، پیروی اپنے نبی کی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا نبی بھی سچا ہے، تو نبی تو سب سچے ہیں، تو ان سب کو سچ ماننا اور پیروی کسی کرنا اپنی. ایسے دنیا میں جتنی دینی خدمتیں ہیں وہ سب حق ہے، اہل حق کی ہے. ہم اس کے قدردان ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور اپنے کام کو کام بنا کر کریں گے. اپنے کام کو کہ بھائی میرا یہ کام ہے، باقی جتنے کام دینی ہے میں ان کا مددگار ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے مالی مدد کر سکتا ہوں، میں مالی مدد بھی کروں گا، ان کو تعاون کروں گا، ان کی رکاوٹیں دور کروں گا. کیوں کہ حق کی مدد کرنا ضروری ہے، کہیں بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو، کہ حق کی مدد کرو اور ناحق کی مدد کسی حال میں مت کرو. حق کی مدد کرو. تو یہ سب طریقے حق ہیں جو ہو رہے ہیں. جب تمام انبیاء حق پر ہیں تو ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں اور پیروی کسی کریں گے؟ اپنے نبی. ایسے جتنے دینی کام ہیں کہ ہم اس کے قدردان ہیں، وہ حق ہے، ہم ان کے مددگار ہیں، ان کی مدد بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، اور اپنے کام کو کہ اپنے کام کو کام بنا دیں گے. یہ اسلم طریقہ ہے. کیا ہے کہ اس میں اپنے مقصد پر قیام بھی ہے اور دوسرے دینی کاموں کی مدد بھی ہے.
تو ہم کو تمام دینی کاموں کی مدد کا ثواب ملے گا. جی ہاں، مدرسہ والوں کو جو ثواب ملتا ہے ہم ان کے مددگار ہیں تو ہم کو بھی وہی ثواب ملے گا. ایسے جتنے دینی کام ہیں ان کا ثواب ہم کو ملے گا. کیوں؟ ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے بھلا چاہنے والے ہیں. تعاون کی وجہ سے وہ دعا کرنے کے اللہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ترقی دے. تو دعا کرنا اور جو دینی کام ہو رہے ہیں اس کی قدر کرنا، یہ دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. مہاجرین نے انصار کے بارے میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ انصار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر بھی اور زمین بھی اور شہید بھی، ان کی تعداد زیادہ. تو یہ تو سب اپنا حصہ ثواب کا لے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کو تو انہوں نے آرام پہنچایا.